یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نظر بد کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ سوال تو بھائی کا بڑا سادہ سا ہے اور مختصر بھی ہے، تو جتنا سوال مختصر ہے اتنا ہی جواب بھی میں مختصر دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، بھائی نے پوچھا ہے کہ نظر بد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم اذکار دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز سرے سے ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس وجہ کو جانا جائے، پھر وہ چیز ختم کی جا سکتی ہے کہ وہ چیز ہو کیوں رہی ہے بار بار۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ بیمار ہوئے، آپ نے میڈیسن لی، آپ پھر بیمار ہوئے، پھر میڈیسن لی، پھر بیمار ہوئے، پھر میڈیسن لی۔ اب آپ میڈیسن لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، پھر میڈیسن لیتے ہیں۔ تو آپ میڈیسن لے کے ٹھیک تو ہو رہے ہیں، لیکن آپ بیمار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بیمار ہونے کی وجہ کو دیکھا جائے گا کہ آپ الٹا سیدھا کھا تو نہیں رہے، کہ آپ اپنی نیند کو خراب تو نہیں کر رہے، یعنی سو نہیں رہے صحیح طرح سے۔ کوئی بھی ایسی وجہ جس نے آپ کو بیمار کیا، اس وجہ کو پہچانا جائے گا۔ نظر بد میں کیا ہے کہ نظر بد کو جو لگانے والی چیز ہے، یعنی جس وجہ سے نظر بد لگتی ہے، اس وجہ کو پہچانا جائے، پھر اس وجہ کو ختم کیا جائے گا، تو آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اگر لگی ہے تو ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سردی کا موسم ہے، اور آپ نے نہ کوئی سویٹر پہنا ہے، نہ کوئی جیکٹ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی شال ہے، کوئی چادر نہیں، کچھ بھی نہیں، موٹے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے سردی کے موسم میں بغیر گرم کپڑوں کے، تو ظاہری بات ہے آپ کو سردی لگے گی، آپ سردی سے متاثر ہوں گے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس امبریلا نہیں ہے، یعنی چھتری آپ نے نہیں کھولی ہوئی اپنے اوپر، تو آپ پر بارش کے قطرے گریں گے اور آپ گیلے ہوں گے۔ تیسری مثال، اگر آپ جنگ کے میدان کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی ڈھال نہیں جو بازو پہ باندھی جاتی ہے دشمن کے تیروں کو، تلواروں کو روکنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو دشمن کے تیر لگ سکتے ہیں، تلوار آپ کو لگ سکتی ہے اور آپ زخمی یقیناً ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اگر آپ تیروں سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی ڈال لینی پڑے گی، اگر آپ بارش کے پانی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی امبریلا کھولنی پڑے گی، اگر آپ سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی جیکٹ، کوئی سویٹر وغیرہ پہننا پڑے گا۔ تو بعین ہی اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو نظر بد سے بچنے کے لیے پروٹیکشن لینی ہے۔ اگر آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، وہ اذکار کریں گے جن کے ساتھ انسان دوسروں کی نظروں سے بچتا ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے، آپ کی اچھی گاڑی ہے، آپ کی اچھی شکل و صورت ہے، آپ کا اچھا لباس ہے، آپ کے اچھے بچے ہیں، آپ کی اچھی بیوی ہے، آپ کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو لوگوں کے سامنے دکھانے سے پہلے ایک پروٹیکشن ہے، ایک حفاظت ہے۔ اگر آپ وہ حفاظت کریں گے ان کی، تو آپ ان کی یعنی لوگوں کی بری نظروں سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ پروٹیکشن نہیں ہے تو بری نظروں سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ اور اصول ہے جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس وجہ کو جان لیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ نعمتوں کا اظہار، اور ان نعمتوں کے اظہار سے پہلے اپنی حفاظت نہ ہونا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا بول لیتے ہیں، اچھا لکھ لیتے ہیں، اچھا دکھتے ہیں، اور اچھی شکل و صورت ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا لباس ہے، نظریں نہیں لگتی ان کو۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کسی نہ کسی حفاظت میں، کسی نہ کسی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو یاد رکھیں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، العین حق، دنیا کا ہر انسان نظر بد سے متاثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن لوگوں کے ہاں جانچنے کے پیمانے مختلف ہیں اور نام دینے ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو نظر لگتی ہے تو وہ نظر ہی مانتا ہے مجھے نظر لگتی ہے، لیکن کچھ کو نظر لگتی ہے تو کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا ہے، کچھ کو نظر لگتی ہے تو کہتے ہیں انزائٹی ہے، کچھ کو نظر لگتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج فنکشن پہ گیا تھا، کھا کچھ صحیح نہیں لیا، طبیعت ذرا تھکی تھکی سی ہے۔ یعنی چیز وہی ہے، علامتیں وہی ہیں، سمٹمز وہ ہیں، لیکن نام اور دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہر ایک انسان کو نظر لگتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، تو ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ بیلیو ہونا چاہیے کہ نظر لگ سکتی ہے، ہمیں اس سے بچنے کے لیے حفاظتی اذکار دعائیں پڑھنی ہیں، صبح و شام اپنے آپ کو حفاظت میں لیں، شواف نہ کریں، تکبر غرور نہ کریں، لوگوں کی آنکھوں کا مرکز اور محور نہ بنے، جان بوجھ کے آگے آگے نہ ہو۔
اپنے آپ کو بڑا کر کے نہ دکھائیں، عاجزی جتنی ہوگی، اپنے آپ کو جتنا چھپائیں گے، دیکھیں جو نعمتیں ہیں وہ ظاہر ہو کر ہی رہیں گی، چاہے آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو چھپائیں، آپ کی نیکیاں لوگوں کے سامنے آ کر رہیں گی، لیکن اگر آپ خود سے ایسا کریں گے تو آپ انا پرست ہو جائیں گے، تکبر غرور والے ہو جائیں گے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اور لوگ آپ کو متاثر کریں گے، حسد کی وجہ سے بھی نظر لگتی ہے، حیرانگی کی بھی نظر لگتی ہے۔ اپنے آپ کو دعائیں پڑھ کے، فلک ناس پڑھ کے دم کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شیطان سے محفوظ رکھے اور اللہ ہماری حفاظت میں۔ والسلام۔